بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے دلوں میں یہ یقین پختہ کر لو، جو تمہیں نہیں ملا وہی تمہارے لیے بہتر تھا، لیکن اب جو ملے گا وہ تمہارے ماضی کے ہر غم کو مٹا دے گا اور ہر تکلیف پر خوشیوں کی مرہم لگا دے گا، کیونکہ جب اللہ بہتری نہیں دیتا تو بہترین دیتا ہے، جو ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ ہماری چاہتوں اور دعاؤں سے بخوبی واقف ہے۔ وہ تو تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اس لیے آزمائشوں سے بھیجتا ہے، مگر یاد رکھو وہی ہے جو تمہاری دعاؤں کو پورا کرے گا اور تمہاری چاہتوں کو سن لے گا۔ آزمائش کے بعد رحمت اور قبولیت کا وقت ضرور آتا ہے، اس لیے مایوس مت ہو اور اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے اس آزمائش پر صبر کرو۔ اللہ جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو صبر کی طاقت بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جلد ہی تمہیں اپنی دعاؤں کی قبولیت نظر آئے گی اور اللہ دل کو سکون سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ ہاتھوں کی لکیروں پر نہیں بلکہ ہاتھ بنانے والے رب پر یقین رکھنا چاہیے۔ اپنی صبح کا آغاز فجر کی نماز سے کریں، کیونکہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ دن بھر کی مشقت میں اللہ کی مدد اور رحمت سے بھرپور رہتا ہے۔ فجر کی نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں تاکہ آپ کی زندگی میں دن خوشیوں اور کامیابیوں سے بھرا ہوا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لوٹ گیا، یعنی عصر کی نماز نہ پڑھنا مال کی بربادی ہے۔ دنیا تمہارے بارے میں کیا بولتی ہے؟ دنیا تمہیں کس نظر سے دیکھتی ہے؟ اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دو، ان کی باتوں پر صبر کرو، بس اپنے رب کو راضی رکھو۔ دنیا بولتی رہے گی اور بولتے بولتے یہ دنیا ہی فنا ہو جائے گی، اور پھر اللہ ہی ہے جس کو ہم جواب دہ ہوں گے۔ اس لیے اتنی وقتی زندگی کے چکر میں لوگوں کی باتیں دل پر لے کر خود کو خوار مت کرو، بس اللہ سے یاری لگاؤ، پھر دیکھنا اللہ تمہیں کیسے نوازتا ہے۔ امید نہ چھوڑنا، یہ شیطان تمہیں ورگلا رہا ہے، تم سے تمہاری طاقت اور تمہارا یقین چھین کر تمہیں بلکہ تنہا کر دینا چاہتا ہے۔ تم سجدے نہ چھوڑنا، تم تہجد میں آنسو بہانا ترک مت کرنا، تم سب کچھ پالو گے۔ مایوسی کے بادل خود سے ہٹا دو، بس اللہ کی رضا مان کر جھکتے جاؤ، جس میں وہ راضی ہو وہ کام کرتے جاؤ، پھر تم دیکھو گے کن فیکون کے نظارے۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے کے آیا، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ تمہیں اپنے عشق میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کو تم پسند آ گئے ہو، وہ تمہیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ اس لمحے کو ضائع نہ کرو، اپنی دعائیں اس سے مانگو، مایوس نہ ہو اور یقین رکھو وہ تمہاری دعائیں رد نہیں کرے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے وقت اللہ کے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو آپ کے 99 اچھے کاموں کو بھول کر آپ کی ایک غلطی کو پکڑ لے اسے انسان کہتے ہیں، اور جو آپ کے 99 غلطیوں کو بھول کر آپ کے ایک اچھے کام کو قبول کرتا ہے اسے الرحمن کہتے ہیں۔ اے مالک کن فیکون، ہمارا دل تیرے کن کا منتظر ہے اور ہمیں تیری قدرت پر پورا یقین ہے۔ ہمارے لیے ایسے دروازے کھول دے جو ہماری امیدوں سے بڑھ کر ہوں اور ہماری زندگیوں میں سکون، خوشی اور کامیابی کا باعث بنے۔ آمین یا رب العالمین۔